بالکل توجہ سے سننا. جب وہ ہندوستان آئے تو آپ کے مریدوں میں سے آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہندوستان کی سرزمین پر جہاں ہم چل رہے ہیں بہت بڑی حکومت موجود ہے, بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور اللہ اکبر کبیرہ, نہ ہمارے پاس کوئی جانور ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ساز و سامان ہے, تو ہم کیا لے کر کے ہند آئیں گے, ہم کیا لے کر کے ہند جائیں گے. غریب نواز کا جملہ سنو جسے محبوب الہی نے کوٹ کیا ہے. میرے آقا غریب نواز کہتے ہیں کہ ہم کوئی اسلحہ لے کر ہندوستان نہیں جائیں گے, ہم کوئی تیز و سپر لے کر ہندوستان نہیں جائیں گے, بلکہ ہندوستان ہم عشق رسول لے کر جائیں گے اور اللہ پر بھروسہ لے کر جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جو مومن ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا بلکہ بہادر ہوتا ہے. تم اپنے ایمان کا جائزہ لو اور غور کرو کہ تمہارے اندر کتنی بہادری ہے. بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کا گریبان نوچنا. بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کے دشمنوں سے لڑائی کرتے رہنا. بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی ہی قوم کی بہنوں کو تعاقب کرنا, انہیں فالو کرنا. بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ دن بھر میں 20 سگریٹ پی لینا. بہادری کا مطلب کیا ہے؟ بہادر کسے کہتے ہیں؟ جانباز جسے کسے کہتے ہیں؟ ہمت والا کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. حسین اعظم کا نعرہ لگانے والوں, اگر تمہیں بہادری دیکھنے کا شوق ہے تو کبھی میدان کربلا دیکھنا, تمہیں پتا چلے گا جمع مردی کسے کہتے ہیں, بہادری کسے کہتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عرس مقدس, نعرے تکبیر. اسے بہادری کا رنگ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اس بات کو توجہ سے سننا, بہت اہم بات ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس پر کوئی یہ بات کہے کہ صاحب انہوں نے قوم کو بھڑکایا ہے. اللہ اکبر. میری تقریر کے ایک ایک جملے کو توجہ سے سنو, میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں. قوموں کے ذلیل ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے 2 بڑی وجہ جو ہمارے اکابرین نے بھی لکھی ہیں اور اللہ اکبر ماہر سیاسیات نے بھی لکھی ہیں, اگر آپ توجہ سے سنیں. قوموں کے ذلیل اور رسوا ہونے کے پیچھے 2 بڑی وجہ ہوتی ہیں. ہر حکومت انہیں 2 چیزوں سے آزماتی ہے. توجہ کیجئے گا, توجہ ہے آپ کی, میں جنرلی بات یہ کر رہا ہوں. تاریخ نہیں ہے دنیا کی کہ ہمیشہ قوموں کو شہر فتح کرنے والے, قلعے فتح کرنے والوں نے, حکومت بنانے والوں نے 2 چیزوں سے آزمایا ہے. سن رہے ہیں بات کو آپ یا نہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے اندر جواں مردی کتنی ہے, اس قوم کے اندر بہادری کتنی ہے, اور یہ قوم ڈرپوک کتنی ہے. توجہ ہے؟ یہ پہلی چیز ہے جس پر قوموں کو چیک کیا جاتا رہا ہے. آپ توجہ کر لیں, دیکھ لیں. دوسری سب سے بڑی چیز ہے لالچ کی بنیاد پر قوموں کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ قوم لالچی کتنا ہے. 2 روپے پر, 4 روپے پر, 10 روپے پر اپنے ووٹوں کو بیچنے والی قوم ہے, اپنے ایمان کا سودا کرنے والی قوم ہے, یا اللہ اکبر کبیرہ مثل پہاڑ کے اپنی جگہ پر کھڑی رہنے والی قوم ہے. یہ دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں, بہت بڑا بادشاہ ہے وقت کا, دنیا جسے کنسٹنٹائن نوبل کہتی ہے. توجہ ہے, سن رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ میں موضوع پہ آ جاؤں گا, اس پر گفتگو کرنا ضروری ہوگا, شاید میری بات ادھر آ گئی اس لیے میں یہ ڈسکس کرتا ہوں. بہت بڑا بادشاہ ہے وقت کا, اسے دنیا کنسٹنٹائن نوبل کہتی ہے. یہ جو شہر استنبول ہے نا, کہاں ہے معلوم ہے؟ استنبول کہاں ہے بتاؤ؟ ترکی میں ہے. تو اس کا نام, اسی کا نام قسطنطنیہ ہے نا. قسطنطنیہ دراصل اس کو جو نیچرلائز کیا گیا ہے وہ کنسٹنٹائن نوبل سے کیا گیا ہے. خیر یہ ایک علمی بحث شروع ہو جائے گی, میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. وہ بادشاہ ہے, اسی کے نام سے اس کا نام لیا گیا تھا. جب یہ ترکی میں آیا تو اس وقت عیسائیوں کے اندر بہت فتنے تھے, بڑا فساد تھا. سن رہے ہیں کھڑے ہونے والے بھی, سن رہے ہیں یا نہیں؟ عیسائیوں کے اندر بڑا فساد تھا, بہت فتنے تھے, بہت سے فرقے تھے. کوئی کہتا تھا کہ خدا ایک ہے,
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. کسی فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تثلیث کے قائل تھے، کسی کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ معاذ اللہ اللہ کی زوجہ انہیں قرار دیتے تھے. یہ مختلف فرقے تھے عیسائیوں کے اندر. اگر آپ دینیات پر کبھی گفتگو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں جو کھڑے ہو کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر چلاتے ہیں کہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ، اگر آپ عیسائیت پر کبھی غور کریں کہ ان کے اندر جو فرقے تھے اور ان فرقوں کی بنیادی جو معاملات تھے وہ کس بنیاد پر تھے، تو آپ کے اوپر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ اکبر کبیرہ فرقہ کیا ہوتا ہے اور جماعت کیا ہوتی ہے. بہت سے فرقے تھے ان کے اندر اور وہ آپس میں لڑتے تھے، زبردست لڑتے تھے. ان کے اندر بھی مناظرہ ہوتا تھا، ڈیبیٹس ہوتے تھے، لڑائی کرتے تھے. باقاعدہ طور پر میڈیا موجود تھا جو چوک پر، چوراہوں پر، چرچ میں، گرجا گھروں کے اندر، نجی محفلوں میں، تقریبوں میں، شادیوں میں ڈیبیٹس منعقد کرتی تھی اور وہ ڈیبیٹ کرتے تھے. یہاں تک کہ قتل و غارت گری میں وہ آگے بڑھ جاتے، ایک ایک دوسرے کے قبیلوں کو اجاڑ دیتے. یہ اتنے خطرناک ماحول، اتنا خطرناک ماحول تھا. ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا. جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے سارے عیسائیوں کو بلایا. توجہ ہے، سن رہے ہیں بات کو؟ سارے عیسائیوں کے علماء کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا کہ تم میں کوئی عقل والا آدمی نہیں ہے، کوئی دماغ رکھنے والا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، فلاں اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، اور تم آپس میں لڑتے رہتے ہو، تو تمہارے اندر کوئی دماغ والا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تم ہر فرقے کو جسٹیفائی کر دو، ہر فرقے کے بارے میں یہ موقف قائم کر لو، فتویٰ دے دو کہ جو خدا کو ایک مانے وہ بھی حق پر ہے، جو خدا کو تین مانے وہ بھی حق پر ہے، جو حضرت مریم کو خدا کی بیوی مانے وہ بھی حق پر ہے. یہ فتویٰ دے دو تاکہ تم سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ رہو اور تمہارے اندر ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں. عیسائیوں کے علماء نے کہا بالکل ہم اس بات کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ قابل توجہ بات ہے. اس نے دولت کے دروازے کھول دیے، دولت کے انبار کھول دیے. اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ میں نہیں کہتا، اقبال نے لکھا ہے اس بات کو. وہ کہتا ہے عیسائیت کی جو اصل تھی، میں اس وقت دینی اعتبار سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں وہ لوگ جو خدا کو ایک ماننے والے تھے، وہ لوگ جو تثلیث کے قائل نہیں تھے، ان کا ایمان بھی گیا، ان کے ماننے والوں کا ایمان بھی گیا، اور وہ ایسے گمراہ اور بددین ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اقبال کہتا ہے خدا کی قسم اگر اس وقت چند علماء کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے کہ ہم پھانسی تو چڑھ سکتے ہیں لیکن اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے، تو ان کے دین کی وہ قطنا ہوتی جو آج دنیا کے سامنے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہو سکتا ہے یہاں علماء تشریف فرما ہے، کوئی میرے اوپر اعتراض کرے کہ آپ نے یہ بات کر دی، وہ تو ہمارے دین کے بعد منسوخ ہے. میں اس کے استثناء کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو اپنے دین کے ساتھ کیا، کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس بات پر غور نہیں ہونا چاہیے کہ اگر حق کے لیے، حق کی لڑائی کے لیے، اگر اللہ اکبر کبیرہ مسلک حقہ کے لیے ہمارے علماء اسٹیج سے پکار کر لوگوں کو جگاتے رہتے ہیں، لوگوں کی یادوں کو تازہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر قدغن لگاتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، ساری چیزوں پر سودا کر لینا لیکن دین کے نام پر کبھی سودا نہ کرنا، عشق رسول کے نام پر کبھی سودا نہ کرنا، تو اللہ کی عزت کی قسم یہ لالچی اور بزدل لوگ نہیں ہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امت کو حق کی دعوت دے رہے ہیں، امت کو حق کی طرف بلا رہے ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک، خدا کی عزت کی قسم علماء حق پر 1450 سال کی تاریخ ہے، پابندیاں لگائی گئی، منہ پر لگامیں لگائی گئی، کسی کو گھوڑے پہ بیٹھا کے چہرے پہ کالک ملی گئی، کسی کو جیل خانے میں بند کیا گیا، لیکن مصطفیٰ کا جو سچا غلام تھا اس نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے پکار کر کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت اور سے مقدس، نعرے تکبیر. یہ بات صرف اس لیے کر دی کہ
پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. ہماری قوم میں کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو علماء کی باتیں زہر لگنے لگی ہیں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش. دراصل بات یہ ہے کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اللہ اکبر کبیرہ. نئے ابلۂ مسجد ہوں, نئے تہذیب کا فرزند. اب اپنوں کو بھی اپنی باتیں بری لگنے لگی. تمہیں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے نعرے برے لگنے لگے. تمہیں بھی علماء کی حقانیت پر اعتراض پیدا ہونے لگا. اللہ اکبر. تم سمجھتے ہو اگر تم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ہم گفتگو کرتے لوگوں سے کہتے اے لوگوں, سارے لوگوں سے اتفاق ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. جب تک حق زندہ ہے, حق اپنی علامت کے ساتھ زندہ رہے گا, حق اپنی علامت کے ساتھ چلے گا. لوگوں کو برا لگتا ہے کہ علماء کیوں لڑانے کی بات کر رہے ہیں, علماء کیوں آپس میں جھگڑنے. ہم کسی سے جھگڑے کے قائل نہیں, ہم کسی سے لڑائی اور دنگے کے قائل نہیں. لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ جو حق بیان کرے اس حق کے ساتھ اگر آواز نہیں ملا سکتے تو کم سے کم اس حق کی تردید مت کرو. اس لیے کہ اللہ اکبر, یہ علماء پچھلا دور دیکھو, ہر دور میں تمہیں نظر آئے گا. ولی کے آستانے پر بیٹھو, تم نے صرف یہ سوچا ہے کہ ولی وہ ہے جس کے چوکھٹ پر لنگر ملے, بریانی ملے, اور جس کے مزار پر جھنڈے لہرائیں اور چادر چڑھائی جائے, وہی ولی ہے. ولیوں کی تاریخ پڑھو, ولی کہتے کسے ہیں, ولی کا ہوتا کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. طرز کہن پہ اڑنا, آئینے نو سے لڑنا, مشکل یہی ہے. قوموں کی زندگی منزل یہی کٹھن ہے. قوموں کی زندگی میں ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو بزدل نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے جو ہمت والا ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جو حق بات کہنے میں ڈرتا نہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو حق کا اعلان 10 لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی کرتا ہے, سینکڑوں لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی کرتا ہے. وہ ولی ہوتا ہے, اسے ولی کہا جاتا ہے. یہ ولی کی پہچان. فرمایا لا خوف, ہمارے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. اچھا بتاؤ, اگر انہیں کوئی خوف نہیں تو کیا انہیں اللہ کا بھی خوف نہیں؟ توجہ ہے, سن رہے ہیں یا ختم کر دوں بات؟ ولیوں کے بارے میں کہا لا خوف, انہیں خوف کوئی نہیں, تو کیا انہیں اللہ کا بھی خوف نہیں؟ بولو یار, ہے نا. اور ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے نا. تو جہاں دوستی ہو وہاں خوف ہوتا ہے. ہاں, اگر کوئی کسی کا دوست ہو تو دوستی سچی کب مانی جائے گی؟ جب خوف ختم ہو جائے گا. توجہ ہے. دوستی کب سچی ہوگی؟ مثال کے طور پہ حسان صاحب قبلہ, یہ خانوادہ بلگرام کے خادم بھی ہیں, متحرک آدمی ہیں. حضرت تشریف فرما, میں کسی کا نام نہیں جانتا, بہت معذرت. اگر یہ میں کہوں کہ یہ میرے سچے دوست ہیں اور مجھے ہر وقت یہ خدشہ لگا رہے کہ پتہ نہیں کب یہ میرا مرڈر کر دیں, تو دوستی سچی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر یہ خدشہ لگا رہے پتہ نہیں کب میری جان لے لیں, تو دوستی سچی ہوگی؟ دوستی سچی نہیں ہوگی. سچی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خوف جاتا رہے. لیکن اللہ کے ولیوں کو تو اللہ سے خوف ہے, پھر دوستی سچی کیسے ہوگی؟ سچی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے ولیوں کو جو اللہ سے خوف ہے, خوف کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے خوف ضرر اور ایک ہے خوف مفید. خوف ضرر وہ ہے کہ جب انسان کو اپنی عزت کا, اپنی جان کا خدشہ لگا رہے, وہ خوف ضرر ہے. لیکن خوف مفید کیا ہے؟ کہ میں ہر وقت ڈرتا رہوں, پتہ نہیں کب یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں. میں ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں. میں ان کے کسی اور دوست کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ یہ ناراض ہو جائیں. یہ خوف مفید ہے. توجہ ہے, سن رہے؟ اللہ کے ولیوں کو خوف ضرر نہیں ہے, اللہ کے ولیوں کو خوف مفید ہے. وہ فائدہ مند خوف ہے جو انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور کس طرح ڈرتے ہیں؟ ان کے ڈرنے کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. تم نے صرف حضور غوث اعظم کی کرامت سنی ہے, تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے. تم تو ساری زندگی 50 سال کے 60 سال کے ہو جاؤ تو تمہیں اللہ اکبر نماز کی فکر نہ رہے, لنگر کھا کھا کر دانت ٹوٹ جائیں, بال سفید ہو جائیں. لیکن اگر ایک وقت کی بھی نماز کی فکر نہیں ہے, پھر ولیوں کو کیسے سمجھو گے؟ ولی وہ ہے جس کی توجہ ہر وقت اس بات پر ہے کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے, کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے.
خدا کو راضی کرنے کے لیے اولیاء کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی زندگی کو اس راہ راست پر رکھنا ہوتا ہے، اس پٹری پر رکھنا ہوتا ہے، خدا کی محبت میں وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا کی محبت میں ایک قدم چلتا ہے، رب کی رحمتیں 70 قدم چل کر اس کا استقبال کرتی ہیں۔ اگر کوئی خدا کی طرف ایک قدم چلے گا، رب کی رحمتیں 70 قدم چل کر اس کا استقبال کریں گی۔ لیکن تم کبھی قدم بڑھاؤ تو صحیح، کبھی مسجد کی طرف آؤ تو صحیح، کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو صحیح۔ علماء کے کہتے کہتے گلے بیٹھ گئے کہ اے میری قوم نماز پڑھو، اے میری قوم نماز پڑھو۔ ولیوں کا عرس شان سے مناؤ گے لیکن ولیوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو بتاؤ تمہارا بھلا کیسے ہوگا؟ کیسے تم کامیابی کے کنارے سے ہم کنار ہوگے؟ اگر تم صرف ولیوں کے مزار پر لنگر کھاتے رہے لیکن ولیوں کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے رہے، تمہارا بھلا کیسے ہوگا؟ تمہاری کنڈیشن یہ ہے، اگر تم صرف نماز کے عادی بن جاؤ، صرف نماز کے، جہاں جاؤ لوگ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کیجئے، اصلاح معاشرہ کیجئے۔ اصلاح معاشرہ میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ نماز ہے۔ توجہ ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو موبائل چلاتا ہے، اللہ اکبر، اسے نمازی بناؤ، اسے نماز کی عادت ڈالو۔ اگر وہ نمازی بن جائے گا، منکرات سے خود بخود رکے گا، برائیوں سے خود بخود رکے گا۔ اگر وہ مسجد کی طرف آنے لگا، اگر وہ مسجد کی طرف جانے لگا، صرف نماز کی طرف کوشش کرو کہ تم نمازی بن جاؤ، تمہارے بچے نمازی بن جائیں۔ کبھی نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تب بھی اللہ کا گھر یاد نہیں آتا۔ جو ہے وہ جعلی نقلی جاہل پیر اور جعلی ملا تو تمہیں یاد آتا ہے کہ اس وقت مصیبت ہے تو کوئی تعویذ اس سے لے لیا جائے، لیکن تمہیں خدا یاد نہیں آتا کہ مصیبت کے وقت چلو کم سے کم مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ سے کہیں گے اے میرے مالک تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی اسے دور کر دے، تمہیں وہ بھی خیال نہیں آتا۔ ہفتے میں 1 دن جمعہ آئے، جمعہ میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔